بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میں بڑے غور سے اپنے باپ کو مٹی کے برتن بناتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ پیشے سے ایک کمہار تھا۔ ان کے ہاتھوں کی مہارت میں بھی اپنے ہاتھوں میں ڈالنا چاہتی تھی۔ میں ابا کو کہتی، ابا مجھے بھی آپ کی طرح برتن بنانے سیکھنے ہیں۔ وہ میری بات سن کر ہنس دیتا اور کہتا، اپنی بیٹی کو میں نے مٹی کے برتن بنانے کے لیے نہیں پیدا کیا، تو میری شہزادی ہے۔ دیکھنا تجھے اس گاؤں کے سب سے بڑے زمیندار کے گھر میں بیاہوں گا۔ میں ابا کی باتوں پر ہنس دیتی۔ کہاں گاؤں کا وہ بڑا زمیندار اور کہاں میرے ابا بیچارے غریب آدمی جو مٹی کے برتن بنا بنا کر ہمارا گھر چلا رہے تھے۔ پھر میں نے ابا سے چھپ چھپ کے مٹی کے برتن بنانا سیکھ لیے۔ ابا جانتے بھی نہیں تھے کہ میں یہ کام سیکھ رہی ہوں۔ اماں مجھے جھاڑو، برتن، کھانا پکانا سب سکھانا چاہتی تھی اور میں ابا کی طرح ایک کمہارن بننا چاہتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے ابا سے چھپ کر مٹی کی ایک دیگچی بنائی اور وہ دیگچی میں نے ابا کے سامنے رکھ دی۔ وہ اسے دیکھ کر حیران تھے، پھر کہنے لگے، یہ دیگچی کہاں سے آئی؟ میں کہنے لگی، ابا یہ میں نے بنائی ہے۔ ابا بڑے غور سے مجھے دیکھنے لگے۔ وہ سمجھ گئے کہ ان کی بیٹی کوئی عام لڑکی نہیں تھی، اس کو وراثت میں اپنے باپ کا ہنر ملا تھا۔ میرے ہاتھوں نے وہ دیگچی ابا سے زیادہ خوبصورت بنائی تھی۔ وہ میری تعریف کیے بنا نہ رہ سکے۔ پھر کہنے لگے، اگر تجھے یہ کام کرنے کا شوق ہے تو میں تجھے منع نہیں کروں گا۔ کل سے میں تجھے خود برتن بنانا سکھاؤں گا۔ میں ابا کی بات سن کر خوش ہو گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ہم تینوں بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ میں ابا کا بیٹا بن کر ان کا سہارا بنوں۔ ابا اپنے کام میں ماہر تھے۔ وہ ہمارے پورے گاؤں میں برتن بیچا کرتے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ ابا کا کاروبار دور دور تک پھیلے، اس لیے میں ابا کا بازو بننا چاہتی تھی۔ پھر دوسرے دن ابا نے مجھے کام سکھانے کا آغاز کر دیا۔ میری اماں بڑبڑ کرتی رہی کہ لڑکی ذات کو یہ کام سکھاتے ہوئے تمہیں غیرت ہونی چاہیے، لیکن ابا نے کہہ دیا کہ آج کل لڑکیاں وہ کام کر رہی ہیں جو مرد بھی نہ کرے۔ میں ابا کی بات سن کر خوش تھی۔ انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی، اسی وجہ سے میں بڑی خوشی خوشی یہ کام سیکھ رہی تھی۔ پر مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا یہ کام سیکھنا میرے لیے آنے والی زندگیوں کی مشکلات میں مدد کرنے والا تھا۔ اس دن شدید گرمیوں کا موسم تھا۔ ابا اپنا ٹھیلا لے کر کام پر جا رہا تھا۔ میں نے ابا کو منع کیا، ابا آج اتنی گرمی ہے، کام پر مت جاؤ۔ ابا کہنے لگے، بیٹا کام پر نہیں جاؤں گا تو شام کو کھائیں گے کیا؟ چلا جاتا ہوں، چند برتن بک گئے تو ان چند پیسوں سے ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ میری بات ٹال کر وہ گھر سے نکل پڑے۔ گرم لو چل رہی تھی۔ ابھی ابا کو گئے آدھا گھنٹہ ہوا تھا کہ اچانک ایک آدمی دوڑتا ہوا ہمارے گھر آیا۔ اس نے اماں اور مجھے بتایا کہ میرے ابا کو چکر آئے تھے، وہ گلی میں گر گیا تھا۔ یہ بات میرے احسان خطا کر گئی۔ میں بغیر چپل پہنے دوڑی دوڑی اپنے ابا کے پاس پہنچی۔ وہ بے ہوش زمین پر گرے تھے۔ اچانک ہی ان پر فالج کا اٹیک آ گیا، جس کی وجہ سے وہ بستر سے لگ گئے۔ اس دن گرم لو میں نکلنا ان کے لیے صحیح ثابت نہیں ہوا تھا۔ اماں بڑی پریشان تھی۔ ابا بھی بے بسی کی حالت میں بستر پر پڑے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو میں انہیں تسلی دینے لگی کہ ابا اب بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے آس پاس رہنے والے لوگ بھی ہماری طرح کے غریب تھے، لیکن گاؤں میں چند ایسے گھر تھے جن کے پاس دولت کے پہاڑ تھے۔ انہوں نے اپنی دولت کئی تجوریوں میں بھر کر رکھی تھی، لیکن وہ اس دولت کو غریبوں پر خرچ کرنا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ پھر اماں پڑوس میں رہنے والے ایک جوان کی مدد سے ابا کو شہر لے آئی۔ شہر والے ڈاکٹر نے ابا کو دیکھ کر کہا کہ ان کو ہسپتال داخل کروانے کی ضرورت ہے، لیکن ہسپتال کا خرچہ بھلا ہم جیسے غریب اور لاچار لوگ کہاں برداشت کر سکتے تھے۔ اسی لیے اماں روتے روتے ابا کو واپس لے کر آئی۔ پھر محلے پڑوس کے لوگوں نے اماں کو مشورہ دیا کہ تم گاؤں کے زمیندار کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے وہ اس سلسلے میں تمہاری مدد کر دیں۔ لوگوں کے کہنے پر اماں جب زمیندار کے پاس گئی تو وہ اماں سے کہنے لگا کہ اس سال میری فصل کو بہت نقصان پہنچا ہے، میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تمہیں دینے کے لیے، ویسے بھی میں نئی فیکٹری لگانے والا ہوں، میں نے اپنا سارا پیسہ وہاں خرچ کر دیا ہے۔ اس نے اماں کو پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ ہم جیسوں کو پیسے دینے کے لیے اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ اب مجھے ہی کچھ کرنا تھا گھر چلانے میں، اماں کی مدد بھی مجھے ہی کرنا تھی۔ میں نے اپنی اس مہارت کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ جو کام ابا کرتے تھے اب وہ میں نے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔
मैं अब्बा की तरह बर्तन बनाकर शहर जाकर बेचना चाहती थी। मैं जानती थी कि उन बर्तनों को उस गांव में बेचने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उस हुनर की कदर करने वाला यहाँ कोई भी नहीं था। हाँ, शहर में मेरे बनाए हुए बर्तन अच्छी कीमत पर बिक सकते थे। यही सोचकर मैं अपने हुनरमंद हाथों से खूबसूरत डिज़ाइन वाले बर्तन बनाने लगी। जब सारे बर्तन सूख गए तो मैंने उन्हें अब्बा के ठेले पर रखा और शहर जाने लगी। अम्मा दिल पर हाथ रखकर रह गई। कहने लगी, तू अकेली शहर जाएगी? मैं कहने लगी, हाँ अम्मा, मैं चली जाऊंगी। रोजी रोटी कमाने के लिए मुझे ही इस घर से निकलना होगा। मैं अपने इरादों में मजबूत हो चुकी थी। फिर मैंने अपनी शीशों वाली काली चादर ओढ़ी और अब्बा का थैला लेकर बर्तन रखे और घर से निकल आई। अब मेरा रुख शहर जाने वाली सड़क पर था। रास्ते में लोग रुक रुक कर मेरी शक्ल देख रहे थे। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक जवान लड़की यूं बर्तनों का ठेला लेकर शहर बेच रही होगी। मैं सुबह 6 बजे घर से निकली थी और 1 घंटे में शहर पहुंची थी। मैं खुश थी कि मेरे चलो चंद बर्तन ही सही अच्छी कीमत पर बिक गए। इसलिए शाम का अंधेरा जैसे ही फैलने लगा मैं घर की तरफ आने लगी। ठेला धकेल धकेल कर मेरी हालत बुरी हो गई थी, इसलिए थोड़ी देर आराम की गर्ज से एक दरख्त के नीचे बैठ गई। अचानक ही मुझे एक तरफ से एक जवान लड़का आता दिखाई दिया। वो इंतहाई खूबसूरत था। स्याह चादर उसने अपने कंधों पर लपेट रखी थी। वो मेरे ठेले के पास आकर रुका और पूछने लगा, ये बर्तन कितने का है? मैं दिल में खुश हो गई कि चलो अच्छा है, घर जाने से पहले एक और गाहक मिल गया है। मैं उससे कहने लगी कि ये बहुत अच्छा और मजबूत है। मेरा उतना ही कहना था कि उसने वो बर्तन उठाकर ज़मीन पर दे मारा। मुझे उसकी हरकत पर उतना ही गुस्सा आया। बर्तन टूट गया। टूटे हुए बर्तन को देखकर वो कहने लगा, तुम तो कह रही थी कि बहुत मजबूत है, देखो ये तो फौरन टूट गया। मेरी गुस्से की इंतहा हो गई। एक तो मैं वैसे ही परेशान थकी हुई थी, ऊपर से उसका ये बेहुदा मजाक। मेरे दिल में जो भी बात आई मैंने उसे बहुत बुरी तरह से जलील किया। मैं उससे कहने लगी कि तुमने इस नुकसान के पैसे देने हैं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। वो लड़का बड़े अजीब अंदाज में मुस्कुराया, फिर कहने लगा, अच्छा अगर मैंने पैसे ना दिए तो तुम क्या कर लोगी? फिर मैंने एक भारी बर्तन उठाया और उससे कहने लगी कि अगर तुमने पैसे ना दिए मैं ये बर्तन तुम्हारे सर पर मारकर तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। वो मेरी बात सुनकर जोर जोर से कहका लगाकर हंसा। मुझे उसके हंसने पर बहुत गुस्सा आया था। मैं नीचे झुकी और मैंने वो भारी बर्तन उठाया। जैसे ही उसे मारने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो वहां से गायब था। मैं पागलों की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगी, लेकिन उसका वहां नामो निशान नहीं था। हैरत से दिल थाम कर रह गई। क्या वो कोई भूत था जो यूं गायब हो गया? दूर सड़क पर किसी भी आदमी का नामो निशान नहीं था और ना ही यहाँ पर छुपने की कोई ऐसी जगह थी। मैं थकी हारी वापस घर लौटी थी। अम्मा को मैं कहने लगी कि शहर जाकर फ़ायदा हुआ क्योंकि मुझे गांव से ज़्यादा अच्छी कीमत मिल गई है। फिर भी अम्मा मेरे काम से खुश नहीं थी। वो कहने लगी कि लड़की ज़ात हो, ऊपर से जवान भी हो, अल्लाह ना करे कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो मैं क्या करूँगी? लेकिन मैंने अम्मा को समझा दिया कि परेशान ना होना, मैं सुबह सवेरे जाया करूँगी और शाम होने से पहले शहर से वापस आ जाया करूँगी। अब्बा के बिस्तर से लग जाने के बाद अब मैंने हिम्मत करके इस घर को चलाना था। फिर अम्मा दबे लहजे में कहने लगी कि मोहल्ले वाले अजीब अजीब बातें कर रहे हैं कि देखो फरजाना ने अपनी जवान बेटी रोजीना को कैसे धंधे पर लगा दिया है, मर्दों की तरह घर से निकल जाती है बर्तन बेचने के लिए। मैं अम्मा से कहने लगी कि दुनिया की परवाह करना छोड़ दो, दुनिया का काम है बातें बनाना। अगर हम दुनिया की परवाह करेंगे तो जी नहीं सकेंगे। अब्बा का इलाज करवाने के लिए भी अच्छी खासी रकम की ज़रूरत थी। मैं चाहती थी कि मैं इतना काम करूं कि अब्बा के लिए चंद पैसे जोड़कर उनका इलाज करवा सकूं। मेरी दोनों छोटी बहनें भी बेचारी सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, उनका कोई इतना खर्चा नहीं था। मैं उस नौजवान के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी जिसने मेरे बर्तनों का नुकसान किया था। फिर वहाँ से ऐसे गायब हो गया जैसे कोई जिन ज़ाद हो। दूसरे दिन जैसे ही मैं घर से निकलने लगी तो अम्मा मुझे कहने लगी कि आज मौसम ठीक नहीं है, आज ना जाना ही बेहतर है। लेकिन मैंने उन्हें कह दिया कि नहीं, मैं किसी सूरत भी घर पर नहीं रुकूंगी, क्योंकि मैं जानती थी कि अम्मा के पास 1 रुपया भी नहीं था। घर चलाने के लिए कम से कम इतने पैसे तो होने चाहिए थे जिससे घर की रोटी सालन ही पक जाए। फिर मैंने मौसम की परवाह नहीं की और बर्तनों का ठेला लेकर घर से निकल आई।
अभी आधा रास्ता ही तय हुआ था कि अचानक ही मौसम ख़राब हो गया। मुझे डर लगने लगा कि कहीं बारिश न हो जाए। बारिश का होना मेरे लिए बहुत तकलीफ दा था, क्योंकि एक तो मैं अकेली तन्हा उस रास्ते पर खड़ी थी, तो दूसरी तरफ मेरे सारे बर्तन भी गीले हो जाने थे। मैं बड़ी बेबसी से आसमान की तरफ देख रही थी। तभी दूर से मुझे छतरी थामे एक नौजवान आता दिखाई दिया। उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ये वही था जिसने मेरे बर्तन तोड़े थे। मैंने उसे देखकर नफरत से मुंह फेर लिया। बारिश भी हल्की हल्की होना शुरू हो गई थी। वो मेरे करीब आकर रुका और फिर कहने लगा, यहाँ से थोड़ी दूर मेरा घर है। मैं आपके बर्तनों पर प्लास्टिक डाल देता हूँ, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। जब बारिश हो जाए तो आप अपने घर चली जाइएगा। फिर मैंने देखा कि जब उसने एक बड़ा सा प्लास्टिक सारे मेरे बर्तनों पर फैला दिया। अब उस तन्हा रास्ते में मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि मैं उसके साथ उसके घर चल पड़ती, क्योंकि बारिश भी तेज़ हो गई थी और अगर मैं वापस जाती तो मुझे परेशानी उठाना पड़ती। अब मैं उसके पीछे पीछे उसके साथ उसके घर की तरफ जा रही थी। जंगल के पीछे बीच में एक अजीब सी जगह पर उसका घर बना हुआ था। मैंने देखा वो एक कच्चा पक्का सा मकान था जिसमें एक कमरा बना था। मकान से धुआं निकल रहा था। जैसे ही मैं अंदर गई तो एक बूढ़ी औरत उस कमरे में लेटी थी। उसका अजीब सा हुलिया था। उस नौजवान से वो किदरे मुख्तलिफ नज़र आ रही थी। मैंने आते साथ ही उन्हें सलाम किया तो उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। फिर मैं एक चारपाई पर खामोशी से बैठ गई। तभी वो नौजवान अंदर आया। उसके हाथ में गरम गरम कहवा था जो उसने मुझे पीने के लिए दिया। उसकी इस मेहरबानी पर मैं हैरान रह गई। मैंने उस औरत से बात करने की कोशिश की तो वो नौजवान कहने लगा कि अम्मा बात नहीं करती, वो गूंगी है। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गई। फिर मैं उससे कहने लगी कि यहाँ पर तो कोई भी बस्ती नहीं है, क्या सिर्फ तुम लोग ही यहाँ पर रहते हो? तो वो नौजवान कहने लगा कि हाँ, हमें तन्हाई रहने की आदत है। जहाँ पर भी सन्नाटा होता है हम लोग वहीं रहना पसंद करते हैं। वो कहने लगा कि मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। दरअसल मेरी माँ एक गूंगी औरत है, इन्हें आंखों से भी कम नज़र आता है। मुझे अपनी माँ के लिए काम करने वाली औरत की ज़रूरत है। अगर तुम रोज़ाना आकर मेरी माँ का कामकाज कर दिया करो तो मैं तुम्हें इस काम के बदले में अच्छे पैसे दिया करूँगा। उसकी बात थोड़ी अजीब थी, लेकिन पैसों का सुनकर मेरी आंखें चमकने लगी, क्योंकि मुझे उस वक्त पैसों की सख्त ज़रूरत थी। और फिर रोज़ाना इतनी मुशक्क़त करने, शहर जाकर बर्तन बेचना, फिर थक हार कर वापस आना मेरे लिए परेशानी का बायस बन रहा था। मुझे खामोश देखकर वो कहने लगा, अगर तुम्हें ये परेशानी है कि तुम्हारे बर्तन ज़ाया हो जाएंगे तो इसकी फ़िक्र ना करो। तुम्हारी जगह मैं तुम्हारे बर्तन ले जाकर शहर बेच दिया करूँगा और तुम मेरी माँ का ख्याल रखना। जब मैं वापस आऊँगा तो तुम अपने घर वापस जा सकती हो। उसकी ये बात सही थी। मैंने हामी भर ली। वैसे भी उसकी माँ एक बूढ़ी औरत थी जो बात भी नहीं करती थी और अंधी भी थी, इसलिए मैंने भी उन्हें कह दिया कि ठीक है, मैं रोज़ाना काम काज करने के लिए यहाँ आ जाऊँगी। फिर जैसे ही बारिश रुकी तो मैं बर्तन लेकर घर आ गई। अम्मा कहने लगी, बोल भी रही थी कि आज नहीं जाओ, मौसम ख़राब है, लेकिन तुम तो मेरी सुनती ही कहाँ हो। मैंने अम्मा को कहा कि मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। मैंने अम्मा को उस नौजवान के दिए हुए चंद पैसे अम्मा के हाथ पर रख दिए। दिल में सोच रही थी कि अम्मा को बताऊं कि नहीं कि मुझे एक नया काम मिल गया। फिर ख्याल आया कि कहीं अम्मा उस काम से मना ना कर दे। मैं उस नौजवान को ज़ुबान दे चुकी थी, इसीलिए खामोश रही। दूसरे दिन मैं बर्तन लेकर निकली और उसी दरख्त के नीचे खड़ी होकर उस नौजवान का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद वो मुझे आता दिखाई दिया। वो कहने लगा कि मैं तुम्हारे बर्तन शहर जाकर बेच देता हूँ, तुम जाओ, मेरी माँ का ख्याल करना, मैं बस 2-3 घंटे में वापस लौट आऊँगा। मैं उसके घर चली आई। मैं हैरान रह गई। उस दिन जो बूढ़ी चारपाई पर बैठी थी आज बड़े मज़े से पूरे घर में घूमती फिर रही थी। उसे देखकर लगता था कि वो एक लाचार या माजूर औरत है, लेकिन आज तो बिल्कुल हट्टी कट्टी पूरे घर में फिर रही थी। मैंने पूरे घर की सफाई की तो वो मेरे सर पर ही खड़ी होकर देखती रही। फिर एकदम से बोल पड़ी, चलो अब खाना पका कर रखो, वो थाली में गोश्त पड़ा है, उसे अच्छे से बनाना। उसे यूं बोलता देखकर मैं चौंक गई, क्योंकि उस नौजवान का तो कहना था कि मेरी माँ गूंगी है, वो बोल नहीं सकती। उसके इस झूठ पर मुझे बहुत गुस्सा आया। शाम को जब वो नौजवान वापस आया तो मैं गुस्से से उससे कहने लगी कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी माँ गूंगी है, वो तो बोल सकती है।
تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے تمہیں اس لیے جھوٹ کہا تھا کیونکہ تم یہاں پر کام کرنے پر راضی نہیں ہوتی، اسی لیے جھوٹ کا سہارا لیا۔ وہ اپنے گھر کام کاج کرنے کی مجھے اچھی خاصی رقم دے رہا تھا، پھر اس نے جتنے بھی برتن بیچے تھے وہ رقم میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ میں خوشی خوشی وہ پیسے اس سے ہاتھ سے لے چکی تھی۔ اب وہ مجھے گھر چھوڑنے جا رہا تھا، میں نے اسے منع کیا لیکن وہ باز نہیں آیا اور مجھے گلی کے نکڑ پر چھوڑ کر چلا گیا۔ اب مجھے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، میں بڑے آرام سے وہاں جا کر کام کاج کرتی اور بدلے میں وہ نوجوان میرے سارے برتن بیچ کر آ جاتا۔ پھر ایک دن اماں مجھے کہنے لگی کہ پڑوس والی خالہ کہہ رہی تھی کہ تو جنگل کی طرف جا رہی تھی، کل اس نے تجھے اپنی آنکھوں سے جاتے دیکھا تھا، کیا لینے گئی تھی وہاں؟ اماں کے منہ سے یہ بات سن کر میرا خون خشک ہو گیا، تو گویا لوگ مجھے اپنی نظروں میں رکھتے تھے۔ میں اس بات سے انجان تھی کہ مجھے کوئی دیکھ لے گا۔ پھر میں بات بنانے کے لیے اماں سے کہنے لگی کہ ہاں، وہ اس دن بارش سے بچنے کے لیے میں ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی تھی، تبھی تو اس نے مجھے وہاں آتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا۔ اماں کو تو جیسے تیسے ٹال دیا، لیکن دوسرے دن کام پر نہیں جا سکی۔ میں نے سوچا کہ آج گھر پر ہوں، اسی لیے برتن بنا لیتی ہوں۔ یہی سوچ کر میں نے بہت ساری مٹی اکٹھی کی اور اس سے برتن بنانے شروع کر دیے۔ اماں پڑوس میں گئی تھی، جبکہ چھوٹی بہنیں ٹیوشن، ابا کمرے میں سو رہے تھے۔ میں بے فکری سے بیٹھی مٹی میں ہاتھ لتھڑے برتن بنانے میں مصروف تھی۔ اچانک ہی میں نے اپنے آس پاس آہٹ سی محسوس کی، جیسے کوئی میرے سامنے کھڑا ہو۔ میں بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن میرے پاس تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی میں نے ابا کے کمرے میں کسی کو جاتے دیکھا، اس کا سفید رنگ کا لباس ابھی میری آنکھوں نے دیکھا تھا۔ میں فوراً ہی یہ کام چھوڑ کر ابا کے کمرے میں گئی، وہ بے خبر سو رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ کوئی تو گھر میں موجود تھا، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر دوبارہ میں تیزی سے برتن بنانے لگی۔ سارے برتن میں نے دھوپ میں رکھ دیے، پھر آ کر ہاتھ دھوئے اور آرام کرنے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی چارپائی پر لیٹی ہی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی۔ اچانک مجھے نیند میں ایسے محسوس ہوا جیسے مجھے کوئی جگا رہا ہو۔ کسی نے میرا کندھا زور زور سے ہلایا۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اماں بھی اب تک نہیں آئی تھی۔ سوئے ہوئے مجھے بھی 5 منٹ ہی تو ہوئے تھے۔ میں پریشان ہو کر ابا کے کمرے میں گئی، وہ نیند سے جاگے تھے۔ ابا زیادہ بات نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہاتھ کے اشاروں سے بول لیا کرتے تھے۔ ابھی وہ ہاتھ اٹھا کر مجھے پیچھے کی طرف اشارہ کر رہے تھے، نہ جانے کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ ان کی بات میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں بڑے پیار سے ابا سے کہنے لگی کہ بھوک لگی ہے، لیکن ابا انگلی اٹھا کر مسلسل ایک جگہ اشارے کیے جا رہے تھے۔ میں اٹھ کر ابا کے لیے پانی لینے چلی گئی کہ اچانک دوسرے کمرے کا دروازہ زوردار طریقے سے بجنے کی آواز آئی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ بھاگتی ہوئی دوسرے کمرے میں گئی۔ کمرے کا دروازہ اب تک ہل رہا تھا، جیسے کسی نے غصے سے بند کیا ہو۔ میرے ساتھ عجیب معاملات پیش آ رہے تھے۔ دل تھامے کمرے میں بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد اماں آئی تو میں نے اس بات کا ذکر اماں سے کیا۔ اماں کہنے لگی، پاگل تو نہیں ہو گئی ہے؟ کیا کوئی بھوت تھا جو تجھے ڈرا رہا تھا؟ میں کہنے لگی، اماں میں نے اپنے کانوں سے چلنے پھرنے کی آواز سنی تھی، جبکہ گھر میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ آج سے پہلے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اماں کہنے لگی، ہاں کبھی انسان کو وہم ہو جاتا ہے اکیلے گھر میں۔ انہوں نے میری بات کا جواب لاپرواہی سے دیا۔ میں نے بھی سر ہلایا۔ دوسرے دن میں برتن لے کر اسی جگہ جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ نوجوان آئے گا۔ تبھی وہ مجھے ایک طرف سے آتا دکھائی دیا۔ وہ غصے سے دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا، تم کل کیوں نہیں آئی؟ میں نے تمہارا بہت انتظار کیا۔ میں نے اسے کہا کہ کل میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے نہیں آ سکی۔ پھر وہ کہنے لگا، جانتی ہو کل سے میری ماں نے کچھ نہیں کھایا، انہیں تمہارے ہاتھ کا بنا کھانا پسند آیا تھا، اسی لیے ضد کر رہی تھی کہ میں تمہارے گھر سے لاؤں تمہیں۔ میں چاہتا تو تمہارے گھر سے بھی بلا سکتا تھا، لیکن مجھے تم نے اس بات کے لیے منع کیا تھا۔ میں کہنے لگی، اچھا ہوا تم گھر نہیں آئے۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں تمہاری ماں کی خدمت کرتی ہوں، تمہارے گھر کام کرتی ہوں۔ اب حسب معمول اس نے میرے برتنوں کا ٹھیلا لیا اور میں گھر کی طرف چل پڑی۔ اس کچے پکے گھر کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ ایک بڑی سی تھالی میں کچا گوشت رکھا تھا۔ نہ جانے دونوں ماں بیٹے اتنا گوشت کیوں کھاتے تھے۔ اس کی ماں نے مجھے گوشت بنانے کا حکم دیا۔ پھر میں گوشت صاف کرنے لگی۔ میں نے دیکھا وہ گوشت تازہ تھا۔ تھوڑی دور مجھے اس جانور کی کھال اور ہڈیاں پڑی نظر آئی۔ اس کا مطلب تھا کہ دونوں ماں بیٹے نے گھر پر ہی اس جانور کو کاٹ پیٹ کر ذبح کیا۔ پھر میں اس عورت سے کہنے لگی، اماں جی آپ سب سے الگ تھلگ کیوں رہتی ہیں؟ وہ لاپرواہی سے کہنے لگی، کیونکہ
ہمیں سب سے الگ رہنا ہی پسند ہے. انسانوں کے بیچ میں رہیں گے تو ہمارا رہن سہن وہ برداشت نہیں کریں گے. میں حیرت سے کہنے لگی کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ تم ہمارے بارے میں نہیں جانتی. میں ایک جن زادی ہوں اور میرا بیٹا صفدر ایک جن زاد. میں حیرت سے بت بنی انہیں دیکھ رہی تھی. پھر وہ کہنے لگی ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے. میں کھانا پکا کر اٹھی اور چپکے سے کمرے میں جا کر دیکھنے لگی کہ وہ کیا کر رہی ہیں. پھر حیرت سے میری آنکھیں پھٹ پڑی جب میں نے دیکھا کہ وہ ایک کپڑے کی گڑیا کے بال بنا رہی تھی. بالکل پاگل لگ رہی تھی. وہ دونوں ماں بیٹے کی کہانی سن کر مجھ سے وہاں رہا ہی نہیں گیا. میں بھاگتی ہوئی گھر آ گئی. اماں سے کہنے لگی اماں مجھے چھپا لو. اماں میرے بکھرے بال اور بدحواس چہرہ دیکھ کر پریشان ہوئی اور کہنے لگی کیا ہوا ہے تجھے؟ کیا کوئی بھوت دیکھ لیا ہے؟ میں کہنے لگی ہاں اماں میرے پیچھے تو بھوت پڑے ہیں. اماں کہنے لگی برتن کہاں ہیں؟ کیا سارے وہیں چھوڑ آئی ہو؟ میں نے روتے ہوئے اماں کو ساری بات بتائی کہ کس طرح سے میں آپ کو بتائے بغیر ایک گھر میں کام کرنے جا رہی تھی. اماں وہ دونوں ماں بیٹے تو جنات ہیں، مجھے اپنے گھر بلا کر روزانہ مجھ سے کام کرواتے. میں خوف سے کانپتے ہوئے اماں کو بتا رہی تھی. پھر میں چادر اوڑھ کر چارپائی پر لیٹ گئی. میرا جسم بہت گرم ہو رہا تھا. ایسے لگ رہا تھا کہ مجھے بخار ہونے والا ہے. اماں بہت پریشان ہو گئی. وہ کہنے لگی اگر تو کہتی ہے تو میں مولوی صاحب کو بلا کر لاؤں، وہ تیرے اوپر دم کر دیں گے، کہیں کسی آصف کا سایہ نہ ہو گیا ہو. میں نے اماں کو منع کر دیا کہ ابھی سوچنا بھی میں کچھ نہیں چاہتی، اسی لیے آنکھیں موند کر چارپائی پر پڑی رہی. پھر جیسے ہی رات ہوئی تو اچانک ہی مجھے کانوں میں اس جنزادے کی آواز سنائی دی. وہ چپکے سے مجھے کہہ رہا تھا روزینہ اپنے برتن تو لے جاؤ. میں آنکھیں بند کر کے اور کانوں پر ہاتھ رکھ کے لیٹی رہی. میں اس کی آواز سننا نہیں چاہتی تھی. تبھی کسی نے زور سے میری چارپائی ہلائی تھی. میں نے کروٹ بدل کر دیکھی تو میرا سانس حلق میں اٹک گیا. کوئی میری چارپائی کے پاس کھڑا تھا. میں اماں کو آواز دے کر بلانا چاہتی تھی لیکن میرے حلق سے آواز ہی نہیں نکلی. میں بے بسی سے اس کھڑے ہوئے وجود کو دیکھتی رہی. اندھیرے کے باعث اس کی شکل واضح نہیں تھی. تبھی کسی نے میرا ہاتھ تھاما. میں کسی بے جان گڑیا کی طرح کھڑی ہو گئی. اب وہ مجھے نہ جانے کہاں لے کر جا رہا تھا. میں بالکل بے بس اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی. میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. میں اس سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ مجھے چھوڑ دو لیکن میرے منہ سے خوف کے مارے کوئی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی. تھوڑی دیر بعد میں ایک ویران سی جگہ پر پہنچ گئی. اس نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا. پھر کہنے لگا تم مجھ سے اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ میں نے تو کبھی تمہیں ڈرانے کی کوشش نہیں کی. اگر تم میری حقیقت جان چکی ہو تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. میں تم سے محبت کرتا ہوں، جبھی تو تمہارے پیچھے پیچھے آنے پر مجبور ہوں. میں بے بسی سے اس سے کہنے لگی کہ میرا پیچھا چھوڑ دو. میں جان چکی ہوں کہ تم انسان نہیں بلکہ ایک جنات ہو. وہ کہنے لگا کہ تم بھی مجھ سے محبت کرو، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا. اتنی خوشی اور مال و دولت دوں گا کہ تمہاری ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی. میں نہ صرف تمہیں خوش کروں گا بلکہ تمہارے پورے گھر کو خوشحال کر دوں گا. میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں چاہتا ہوں. اس کی عجیب و غریب باتیں میرے ہوش اڑا رہی تھی. میں جان چکی تھی کہ وہ جن زیادہ میرے پیچھے پڑ چکا ہے. اس سے پیچھا چھڑانے کا یہی راستہ تھا کہ میں اس سے کہہ دیتی کہ میں تمہیں بعد میں جواب دوں گی، ابھی مجھے گھر جانے دو. یہی کہہ کر میں نے اس سے التجا کی کہ مجھے واپس گھر چھوڑ دو. پھر وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں 2 دن بعد پھر آؤں گا، تمہارے جواب کا انتظار رہے گا. یاد رکھنا تم صرف میرے لیے بنی ہو. اگر تم مجھے بھول گئی تو میں تمہیں اپنی یاد دلانے کسی بھی وقت سامنے حاضر ہو جاؤں گا. میں ننگے پاؤں اور بکھرے بالوں کے ساتھ بھاگتی ہوئی گھر واپس آ گئی. صبح اٹھی تو مجھے سخت بخار ہو چکا تھا. اماں میرے لیے بہت پریشان تھی. میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ پہلے سے ہی ابا کی طبیعت خراب تھی اور پھر گھر میں روزگار کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا. مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا تھا. اماں بار بار کہتی کہ میں مولوی کو بلا کر لاتی ہوں، وہ تیرے اوپر دم کر دے گا. ہو سکتا ہے کہ تو اکیلی جاتی ہے تو کسی درخت کے نیچے کوئی بھوت چمٹ گیا ہو. میں اماں کو کیا بتاتی کہ اماں صحیح کہہ رہی تھی. وہ جنات میرا عاشق ہو گیا تھا. وہ میرا پیچھا کسی صورت چھوڑنے کو تیار نہیں تھا. مجھے اس کا یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ 2 دن بعد پھر سے اس نے میرے سامنے آ جانا تھا.
پھر میں نے بخار کی گولیاں وغیرہ کھائی جس سے میری طبیعت کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ اب پھر مجھے کام کرنا تھا، لیکن میں دوبارہ برتن بیچنے کے لیے شہر نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ شہر جانے کے لیے مجھے دوبارہ اسی راستے سے گزرنا پڑتا جو مجھے قطعاً منظور نہیں تھا۔ پھر میں اماں سے کہنے لگی کہ اماں تو زمیندار کی بیوی سے بات کر، میں اس کے گھر کام کاج کر لوں گی، ہم ان سے برتن نہیں بنائے جاتے۔ اماں حیرت سے دیکھنے لگی کہ تو اس کا جھاڑو پوچھا کرے گی۔ میں اماں سے کہنے لگی کہ اماں کام کرنے میں کیسی شرم۔ پھر اماں کہنے لگی تو رہنے دے، میں یہ کام کر لیتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں اماں، میرے ہوتے ہوئے تو ہرگز تو کام نہیں کرے گی، بس تو جلدی سے زمیندار کی بیوی سے بات کر لے، جس طرح گاؤں کی اور عورتیں ان کے گھر میں کام کرتی ہیں اس طرح میں بھی کر لوں گی۔ پھر زمیندار کی بیوی مجھے کام دینے پر راضی ہو گئی۔ ویسے بھی میں ایک 17 سال کی جوان لڑکی تھی، بھلا اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ دوسرے دن میں راستہ بدل کر حویلی گئی کام کرنے۔ اس زمیندار کی حویلی بہت بڑی تھی، وہاں پر اتنے کمرے تھے کہ پوری حویلی میں گھومتے پورا دن لگ جانا تھا۔ پھر زمیندار کی بیوی کہنے لگی کہ نیچے ایک کمرہ ہے، وہ بہت گندگی سے اٹا ہوا ہے، تم جا کر اس کی صفائی کرو۔ میں جیسے ہی کمرے میں جانے لگی تو حویلی کی دوسری ملازمہ مجھ سے کہنے لگی اس کمرے میں نہ جاؤ، یہاں پر آسیب رہتے ہیں۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر میں اچھل پڑی۔ ایک آسیب سے تو پیچھا چھڑا کر بڑی مشکل سے یہاں آئی تھی، اسی لیے کشمکش کا شکار ہو کر کھڑی رہی۔ مجھے یوں بت کی طرح کھڑے دیکھ کر زمیندار کی بیوی چلانے لگی، کہنے لگی کہ لڑکی، میں نے تمہیں صفائی کرنے کا کہا ہے، تم فارغ کیوں کھڑی ہو؟ اس کی آواز پر میں اسی کمرے میں گھس گئی۔ دیکھا تو اس کمرے کی حالت بری تھی، پورے کمرے میں کاٹ کباڑ پڑا ہوا تھا، کمرے میں روشنی کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا۔ ابھی میں وہاں جھاڑ پونچھ رہی تھی کہ اچانک ہی میرا وجود کسی سے ٹکرایا۔ ایسے لگا کہ جیسے کوئی درمیان میں حائل ہے۔ پورے کمرے میں عجیب سی بو پھیلی تھی۔ دیوار پر پڑنے والی ہلکی سی روشنی میں مجھے کسی کا سایہ نظر آیا۔ میں بالکل ساکت کھڑی تھی کہ کسی نے میرے رخسار پر ہلکا سا ہاتھ پھیرا۔ اس کا وجود مجھے اندھیرے میں دکھائی دیا۔ یہ وہی جنات تھا جو میرے پیچھے یہاں تک آ گیا تھا۔ پھر اس نے میرے کان میں سرگوشی کی، کیوں کسی کی غلامی کر رہی ہو؟ میں تو تمہیں شہزادی بنانے کا سوچ رہا تھا اور تم نوکرانی بننے پر آمادہ ہو۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہاری زندگی بدل دوں گا۔ یہ اسی جن زادے کی آواز تھی جو میرے پیچھے یہاں تک پہنچ گیا۔ میں جلدی سے باہر کی طرف بھاگی۔ تبھی میرے کانوں میں 2 ملازمہ عورتوں کی آواز آئی جو ایک دوسرے سے کہہ رہی تھی دیکھو تو صحیح، جوان لڑکی ہے، ایسے لگتا ہے اس کے اوپر کسی کا اثر ہے، عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہے۔ ان کے منہ سے یہ بات سن کر میں رونے لگی۔ پھر روتے ہوئے میں گھر آ گئی۔ اماں میری حالت دیکھ کر کہنے لگی کیا ہوا تجھے، اتنی پریشان ہے؟ کیا تجھے زمیندارنی نے کچھ کہا ہے؟ میں اماں کو کہنے لگی کہ اماں وہ جنزاد تو میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے، حویلی بھی پہنچ گیا۔ یہ بات سن کر اماں کے ہوش اڑ گئے۔ کہنے لگی کتنی دفعہ تجھے سمجھایا ہے کہ چل میرے ساتھ مولوی کے پاس تجھے دم کرواتی ہوں، لیکن تو ہے کہ میری بات ماننے کو ہی تیار نہیں۔ میں نے کہا اماں ٹھیک ہے، کل میں تیرے ساتھ مولانا صاحب کے پاس چلوں گی۔ پھر اس رات میں سونا چاہتی تھی لیکن خوف کے مارے نیند نہیں آئی۔ ایسے لگا کہ میری چارپائی کے آس پاس وہی جنزاد ہوگا۔ پورے گھر میں سناٹا تھا، سارے گھر والے گہری نیند میں تھے۔ میں چھوٹی بہنوں کے ساتھ الگ کمرے میں سو رہی تھی۔ تبھی اچانک میری نظر دروازے پر کھڑے وجود پر پڑی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ جنزاد تھا۔ دروازے میں کھڑا رات کے پہر مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ میں اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی لیکن یہ منظر بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ میں کسی بت کی طرح اٹھی، اس کے پاس چلی گئی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے گھر سے باہر لے آیا۔ اب وہ مجھے اپنے پیچھے پیچھے اسی درخت کے نیچے لے گیا۔ وہ کہنے لگا دیکھو میں یہاں پر رہتا تھا، تم روزانہ یہاں سے گزرتی، تمہیں آتے جاتے دیکھتا تو تمہارے اوپر غصہ آتا کہ کتنی جوان اور خوبصورت ہونے کے باوجود اتنی محنت کرتی تھی، اسی لیے میں نے غصے میں اس دن تمہارے برتن توڑ ڈالے تاکہ تم یہ کام کرنا چھوڑ دو، لیکن پھر بھی تمہیں ہمت نہیں ہاری، دوبارہ برتن لے کر شہر کی طرف تم جانے لگی۔ سچی بات تو یہ تھی کہ تمہیں اپنی خوبصورتی کا احساس ہی نہیں تھا، تبھی تو ساری دنیا سے بے فکر ہو کر شہر نکل جاتی۔ میرے یقین کرو تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ عورت میری ماں نہیں تھی، میری ماں ایک جنزادی ہے جو ایک قبیلے کی سردارنی ہے۔ وہ ہمارے ایک قبیلے کی ایک فقیرنی ہے جسے میں دھوکے سے اپنی ماں بنا کر اپنے ساتھ صرف تمہیں دکھانے کے لیے لے کر آیا تھا۔ اگر تم وہاں سے کام کرنا نہیں چھوڑتی تو میں کبھی تم پر ظاہر نہیں کرتا کہ میں ایک جنزاد ہوں، لیکن تم نے مجھ سے اپنی راہیں جدا کر لی، اسی لیے تمہارے سامنے آنے پر مجبور ہوں۔ میں تمہیں اتنی مال و دولت دوں گا کہ تم ساری زندگی کے لیے خوشحال ہو جاؤ گی۔
تمہارے بیمار باپ کا علاج کروانا میری ذمہ داری ہے۔ میری بات مانو، میرے ساتھ شادی کر لو۔ اگر تم صبح اس مولوی کے پاس دم کروانے گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، ابھی تک تم نے میرا اچھا روپ دیکھا ہے، برا روپ دیکھو گی تو برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ اب میں چپ چاپ کھڑی تھی۔ جب اس نے ابا کا کہا کہ وہ اس کا علاج کروا دے گا تو اس کی بات نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں سوچنے لگی کہ اگر ابا ٹھیک ہو گیا تو اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی۔ پھر میں کہنے لگی کہ کیا تم واقعی میرے ابا کا علاج کروا دو گے؟ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں، میری ماں ایک قبیلے کی سردارنی ہے، اس کے پاس ایسی جڑی بوٹیاں ہیں کہ وہ مریضوں کی بڑی سے بڑی بیماریاں بھی دور کر دیتی ہے۔ تم کہو تو وہ جڑی بوٹیاں تمہارے باپ کے لیے لا دیتا ہوں، اس کا پانی پی کر تمہارا باپ جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ میں اس کے منہ سے یہ بات سن کر خوش ہو گئی۔ میرے چہرے پر چمکتی خوشی دیکھ کر وہ کہنے لگا، ابھی تو تمہاری زندگی اتنی بدل جائے گی کہ تمہیں خود پر یقین نہیں ہوگا۔ تمہاری زندگی میں صرف ہنسی اور خوشیاں ہوں گی۔ اس کے لیے بس میری اتنی سی شرط ہے کہ میرے ساتھ ایک محبت بھرا تعلق بنا لو۔ اب میں نے اسے ہاں کہہ دی، کیونکہ میں بھی چاہتی تھی کہ ہماری زندگی بدل جائے، ابا کی زندگی بدل جائے۔ اماں جو دن رات بیچاری پریشان رہتی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ اماں یوں ہی پریشانیوں میں اپنی ساری زندگی گزارے۔ اسی لیے دوسری صبح اماں مجھ سے کہنے لگی، چل مولوی کے پاس تجھے لے کر چلتی ہوں۔ میں نے اماں کو منع کر دیا اور کہنے لگی کہ نہیں، میں مولوی کے پاس نہیں جانا چاہتی، اب میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ اماں یہ سن کر حیران تھی۔ اب میں اماں کو کیا بتاتی کہ میں نے اس گھر کی خوشحالی کے بدلے اس جنزاد سے ایک معاہدہ کر لیا تھا۔ پھر ایک رات وہ جنزادہ آیا اور کہنے لگا، یہ دیکھو، یہ میں اپنی ماں سے اس کے سارے قیمتی اور خوبصورت برتن لے کر آیا ہوں، یہ سارے سونے اور چاندی کے بنے ہیں۔ تمہارے پاس جتنے بھی مٹی کے برتن ہیں وہ سارے مجھے دے دو، بدلے میں یہ سارے سونے اور چاندی کے برتن لے لو، لیکن یاد رکھنا انہیں بیچنا نہیں ہے، کیونکہ تمہارے لیے بہت قیمتی ہے، تم انہیں بیچ کر اپنی زندگی بدل سکتی ہو۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ جن زیادہ اتنا مہربان ہو سکتا تھا۔ پھر میں کہنے لگی کہ تم میرے ابا کے لیے وہ جڑی بوٹیاں لے کر آ گئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں، میں نے اپنی ماں سے کہہ دیا ہے کہ وہ جلد ہی قبیلے کے طبیب سے وہ جڑی بوٹیاں منگوا دے گی۔ اب میں نے وہ سارے قیمتی سونے اور چاندی کے برتن اپنے صندوق میں چھپا دیے۔ میں اماں کو یہ سب نہیں بتانا چاہتی تھی، ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اماں یہ بات سن کر ناراض نہ ہو جائے۔ پھر دوسرے دن میں نے تھوڑے سے برتن لیے اور انہیں ٹھیلے پر رکھ کر شہر پہنچ گئی۔ جب میں نے وہ سارے برتن بیچے تو اس سے حاصل ہونے والی رقم اتنی زیادہ تھی کہ میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ واقعی اب میری زندگی بدلنے والی تھی۔ جب میں نے اماں کو وہ ساری رقم لا کر دی تو اماں تو حیران ہو گئی، کہنے لگی، یہ کیا مٹی کے برتنوں کی اتنی بڑی رقم؟ میں کہنے لگی کہ اماں، وہ برتن مٹی کے نہیں تھے بلکہ سونے چاندی کے تھے، اور سونے چاندی کے بھاؤ ہی بکے ہیں۔ اماں کہنے لگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مٹی کے برتن سونے کے چاندی کے برتنوں میں تبدیل ہو گئے ہوں؟ میں کہنے لگی، اماں، یہ بات تو میں نہیں جانتی، لیکن شاید جو آصف میرے پیچھے لگا ہے وہی یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اماں کہنے لگی، کہیں وہ تجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دے گا؟ میں کہنے لگی، اماں نہیں، وہ بہت مہربان ہے، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک خاص جڑی بوٹی لا کر دکھائے گا جس سے ابا جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ اماں کہنے لگی، کیا سچ میں ایسا ہو جائے گا؟ میں نے خوشی خوشی سر ہلا دیا۔ پھر دوسرے دن واقعی اس جنزاد نے مجھے وہ جڑی بوٹی لا کر دی۔ اس جڑی بوٹی کا پانی مجھے 3 دن تک ابا کو پلانا تھا۔ اب گھر میں خوشحالی ہو گئی تھی۔ اماں اور مجھے یقین تھا کہ جلد ہی ابا ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ ابا کی حالت میں سدھار آ رہا تھا۔ اب وہ چلنے پھرنے لگے تھے۔ سارے محلے والے حیران تھے کہ ہمارے گھر کے حالات کیسے بدل گئے تھے، وہ بھی راتوں رات۔ پھر میں نے صندوق میں رکھے ہوئے برتن اماں کو دکھائے تو اماں حیران رہ گئی۔ ان کی چمک آنکھوں کو خیرہ کرنے والی تھی۔ اماں کہنے لگی، انہیں سنبھال کر رکھ دے، یہ سارے برتن میں تیری شادی کے جہیز میں دے دوں گی۔ اماں کی بات پر میں خاموش ہو گئی۔ کیسے انہیں بتاتی کہ اب میں شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ میں اس جنزادے سے وعدہ کر چکی ہوں کہ میں زندگی بھر اس کی بن کر رہوں گی، اسی سے محبت کروں گی۔ اب ابا چلنے پھرنے لگے تھے، اماں کو بھی کہیں کام کاج کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر میں ابا کو ایک دکان کھلوا کر دے رہی تھی، اب وہ اسی پر بیٹھ جاتے، سارا حساب کتاب اماں کرتی۔
हर दूसरे दिन उस जिनज़ादे से मुलाकात करने के लिए मुझे भी उस दरख्त के नीचे जाना पड़ता, क्योंकि अगर ना जाती तो वो खुद हमारे घर आ जाता। फिर एक दिन पड़ोस वाली खाला अम्मा के पास आई और कहने लगी, मैंने तेरी बेटी को कल रात घर से बाहर निकलते देखा था, कहाँ जा रही थी? तुझे कुछ खबर भी है अपनी बेटी की? अम्मा बहाने से बात बनाकर कहने लगी कि हाँ, मैंने उसे सामान लेने के लिए भेजा था। मैंने अम्मा को बता दिया था कि उस जिनज़ादे से मुलाकात करना ज़रूरी है। उसने हम पर बहुत बड़े एहसान किए थे, अब उसके एहसान का बदला चुकाना भी ज़रूरी था। फिर एक दिन मैं उससे मुलाकात करने गई तो वो मुझसे कहने लगा, मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अब मुझे उससे कोई खौफ महसूस नहीं होता था, इसलिए मैंने उसे कह दिया कि हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारे कबीले को देखना चाहती हूँ। थोड़ी ही देर के बाद वो मुझे अपने कबीले में लेकर आ गया था। उसकी माँ ने हीरे का एक ताज पहन रखा था। वो उस जिनज़ादी की तरह खूबसूरत नहीं थी, काली कलोटी अजीब से जिनज़ादी थी, लेकिन बहुत मेहरबान लग रही थी। पूरे कबीले के लोग मेरा इस्तकबाल करने के लिए खड़े थे। उसकी माँ कहने लगी, मेरे बेटे की पसंद बहुत अच्छी है, देखो तो सही ये लड़की कितनी खूबसूरत है, अनकरीब मैं इसे ब्याह करके अपने कबीले में ले आऊंगी। उसकी इस बात पर मैं सर झुका कर रह गई, सोचने लगी कि न जाने अम्मा अब्बा इस बात पर राजी होंगे कि नहीं। फिर वो मुझे अपने कबीले की सैर करवाने लगा। वहाँ पर अजीबो गरीब फल लगे हुए थे जो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखे थे। सारी जिनज़ादियाँ मुझे हैरत से यूं देख रही थी जैसे मैं कोई दुनिया का 8वां अजूबा हूँ। फिर वो जिनज़ादा मुझे कहने लगा कि हम सारी दुनिया के इंसानों से छुप कर यहाँ रहते हैं, ये जंगल हमारे लिए बहुत महफूज है, यहाँ हम इंसानों का आना जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते। अगर कोई गलती से आ जाता है तो हम उसे डराकर यहाँ से भगा देते हैं। सारे जिनज़ादों को मेरी माँ ने हिदायत दे रखी है कि वो कोई भी किसी इंसान को तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे, क्योंकि हम अच्छे जिन्नात हैं ना कि बुरे। वैसे भी तुम मुझे देखकर ये अंदाज़ा तो लगा ही चुकी हो कि मैं किस कदर मेहरबान तबीयत का मालिक हूँ, लेकिन अगर मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाता, और धोखा देने वाले इंसान से तो मुझे सख्त नफरत है। मैं खौफ और डर से उसकी बातें भी सुन रही थी। सोचने लगी कि कहीं इसे मेरे धोखे का इल्म तो नहीं हो जाए। मैंने सिर्फ अब्बा का इलाज करवाने के लिए उसके साथ प्यार का रिश्ता बनाया था। फिर वो मुझे लेकर एक बाग में आ गया। उसने वहाँ पर लगे हुए गुलाब के पौधों में से चंद फूल तोड़े और मुझे खूबसूरत गुलदस्ता बनाकर दे दिया। उसकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत थी। न जाने मुझे उसे देखकर इतना दुख क्यों हो रहा था। अब मैं वापस अपने घर आ गई। मैंने दिल ही दिल में पक्का फैसला कर लिया था कि अब ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँगी, बल्कि हमेशा उस जिनज़ादे के नाम पर अपनी ज़िंदगी गुजार दूँगी। अब घर के हालात अच्छे हो गए, अब्बा भी बिल्कुल ठीक ठाक हो गए थे। ये राज सिर्फ अम्मा और मुझे मालूम था कि हमारे घर के हालात कैसे बदले। अब्बा को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वो बार बार मुझे कहते कि देखो तो सही, मेरी बेटी ने बर्तन बेचकर कैसे अपने घर के हालात बदले हैं। मैं शर्मिंदगी से सोचती कि घर के हालात बदलने में तो उस जिनज़ादे का हाथ था, मेरा कोई हाथ नहीं था। फिर कुछ दिन बाद एक औरत हमारे घर आई। वो अब्बा से मेरा रिश्ता मांग रही थी। मैं अम्मा से कहने लगी कि अम्मा, फ़ौरन इसको इनकार कर दे, अगर जिनज़ादे को इस बात की खबर हो गई तो वो ये सारी माल और दौलत हमसे छीन लेगा। लेकिन अब्बा ने हमारी एक नहीं सुनी, उस औरत को रिश्ते के लिए हाँ कह दी। अब मैं बहुत खौफज़दा रहने लगी। इतने दिन से वो जिनज़ादा भी मेरे सामने नहीं आया था। फिर एक दिन वो औरत बहुत सारे मिठाई के टोकरे और ख़ूबसूरत ज़ेवरात लेकर आई और मेरे हाथ में अपने बेटे की अंगूठी पहना दी। मैं अब्बा को रोकती रह गई, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैं सोच रही थी कि वो जिनज़ादा बहुत आग बगोला हो जाएगा। फिर एक दिन मैं सो रही थी तो मुझे अपने आसपास किसी की आहट महसूस हुई। मैं समझ गई थी कि ये कौन है। वो मुझे कह रहा था कि मुझे तुमसे बात करनी है। फिर मैं उससे कहने लगी कि मेरे अब्बा ने ज़बरदस्ती मेरी मंगनी कर दी है। तुम यकीन करो, मैं हरगिज़ किसी से शादी नहीं करूँगी, बल्कि हमेशा तुम्हारे नाम पर अपनी ज़िंदगी गुजार दूँगी। वो जिनज़ादा बड़े अजीब अंदाज में मुस्कुरा कर कहने लगा, तुम्हारा रिश्ता लाने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ जिनज़ादी थी। मैंने ही उसे तुम्हारे घर भेजा था। वो एक इंसान के रूप में आकर तुम्हारे माँ बाप से मेरा रिश्ता लेने आई थी। मैं हैरान होकर सोचने लगी कि उसने जो कहा था वो सच कर दिखाया।
اب ہمیشہ کے لیے وہ مجھے اپنی دنیا میں لے کر چلا جائے گا، لیکن مجھے اس بات کا کوئی بھی دکھ نہیں تھا۔ اپنے گھر کی خوشیوں کے لیے مجھے یہ قربانی دینی ہی تھی۔ وہ مہربان جن زیادہ بڑے میٹھے لہجے میں مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ میں اس کی باتیں سن کر مسکرا رہی تھی۔ آج مجھے اس سے ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔